عرض کرنے کے بعد آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا دین کی اصل شکل کیا ہے اور سچا کون ہے، ہم کدھر جائیں، کس کی بات مانیں اور کس کی بات کو نہ مانیں، تو پہلی بات ہم اس بارے میں یہ عرض کرتے ہیں کہ عمر رسیدگی کے بعد خیال آیا کہ دین بھی سمجھنا چاہیے۔ عمر گزر جانے کے بعد پتہ چلا کہ دین بھی سمجھنے والی چیز ہے۔ 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال عمر تیری پیاری گزر گئی، تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ بچپن کیا ہوتا ہے۔ میں جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں، ابھی بھی تیرا مزاج بچپن والا ہے، کب سے آنا ہوگا، کب عقل آئے گی۔ جب سمجھنے کی عمر تھی تب تو سمجھا نہیں، جب دین پڑھنے کی عمر تھی تب تو پڑھا نہیں، اچھے اور برے کی شناخت کرنی تھی تب تو کی نہیں۔ اب جب دماغ کی کیفیات بھی وہ نہ رہی، جب یاد کرنے کی صلاحیت بھی وہ نہ رہی، جب سمجھنے کی طاقت بھی اتنی نہ رہی، جب نظر بھی کمزور ہو گئی، دماغ بھی حافظہ بھی کمزور ہو گیا، جب جسم بھی کمزور ہو گیا، تب خیال آیا کہ دین بھی سمجھنا چاہیے۔ لیکن چلو اللہ کے دین کی برکات ہیں، دین کو جب بھی کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سمجھیں کیسے جی؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سچ کہہ رہا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بات یہ نہیں، کوئی سمجھنا چاہے نا تو بات ایسے نہیں ہے، سمجھنا چاہے کوئی دل سے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج سمجھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تیری سمجھ میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج سمجھنا شروع کر دے، مگر سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ تیری میری زید عمر بکر ان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مگر سچا رب کا قرآن سچا، مصطفیٰ کا فرمان سچا۔ مولوی بیان کر رہا ہے، مولوی بات کر رہا ہے، اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق تمہیں نہیں لگتی تو جا کے تحقیق کر لینا، کسی اور سے پوچھ لے جا کے۔ آج کل تو سمارٹ دور آ گیا، علم تو صرف انگلیوں کی حرکت کی دوری پر ہے۔ قرآن کی آیت مولوی نے پیش کی ہے، جا کے خود تحقیق کر لے کہ جو مولوی بیان کر رہا تھا وہ معنی ہے بھی اس کا یا بناوٹی بات ہے، قرآن کی آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے یا نہیں بنتا، جا کے تحقیق کر لو۔ خود نہیں کرنی آتی کسی محقق کے پاس چلے جاؤ، جتنی تحقیق کر سکتے ہو کر لو، اگر قرآن کے مطابق ہو مولوی کی بات تو مان لو، ورنہ ہمارے لیے مولوی کا عقیدہ ضروری نہیں ہے، قرآن کا بیان فرمودہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پیش کی ہے، حدیث کو جا کے پرکھ لو کہ مولوی صاحب نے یہ کہا، اگر دل میں تشویش موجود ہے، تشکیک موجود ہے، جا کے تحقیق کر لو کہ جناب یہ بات ایسے کیسے ہو سکتی ہے۔ عام بندے کو سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر تحقیق کرنا شروع کر دے تو وہ عام بندہ نہیں رہتا، جو تحقیق کرنا شروع کر دے وہ عام بندہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا فقہہ فی الدین، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ عالم دین ضروری نہیں ہے کہ درس نظامی کرے پھر ہی عالم دین بنتا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا
دین کی بصیرت رکھنے والا عالم دین ہے۔ ہاں ایک سند کا نام ہے درس نظامی کرنا، ایک سند کا نام ہے مفتی کورس کرنا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے مگر یہ اسناد نہیں ہے، سندیں نہیں بولتی، کاغذ کے ٹکڑے نہیں بولتے، بندے کے اندر جو نور علم ہوتا ہے وہ خود بخود جگمگا اٹھتا ہے۔ ہیرے کے گدڑی کے اندر بھی رکھ دیں، تھیلے کے اندر رکھ دیں، پوٹلی کے اندر رکھ دیں، ہیرا رات کو اندھیرے میں بتا دیتا ہے اس کے پوٹلی کے اندر ہیرا چھپا ہے۔ خوشبو عطار کی اگرچہ پیکٹ میں بند ہو مگر پھر بھی خوشبو بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر خوشبو کیسی ہے۔ عطار کی دکان سے کچھ نہ بھی خریدنا ہو، قریب سے گزر جانے سے بندہ خود متوجہ ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ خوشبوؤں والی دکان ہے۔ کوئی خریدے نہ خریدے، کوئی طلبگار ہو نہ ہو، کستوری کا کمال یہ ہے کہ وہ قریب سے گزرنے والے کے دل و دماغ کو معطر کر کے چھوڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دین سمجھنا شروع کر دے، مشکل کوئی نہیں آئے گی۔ من جاہدنا فینا لنہدینہم سبلنا، دین سمجھنے کا ارادہ تو کر لے، سمجھ اللہ عطا فرما دے گا۔ ہمارے راستے پر چلنے کے لیے قدم تو باہر نکال دے، اللہ تعالیٰ تیری سوچ کو درست ترقی عطا فرما دے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ یا اللہ مجھے اصل دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو معیار ہمارے لیے دین کا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قیامت کی دہلیز تک لائف کوڈ کو بیان کرتا ہے اسلام، قرآن اور آقا کا فرمان تمام تر انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت کی تاریخ تک اب کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے اندر ہماری ہر ضرورت موجود ہے، اسلام کے اندر ہماری ہر پیاس موجود ہے، اسلام کے اندر ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے، اسلام کے اندر ہر دکھ کا مداوا موجود ہے، ہر زخم کا مرہم اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو صرف رسول پاک کی دہلیز کی طرف دیکھ کر منگتا بنا رہے، اللہ تیری جھولی کو خیرات سے بھرتا چلا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آج کے دور میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اتنی دین سے دوری اور اندھیرا کیوں ہوا؟ کفر اپنا کام کر رہا ہے، مسلمان اپنا کام کرے نہ کرے، کفر اپنا کام کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ اور تمہاری ہماری سوچ ہوگی کتنا کر رہا ہے اور کس قدر وہ راتیں جاگ کر گزارتا ہے، کس قدر وہ جد و جہد کر رہا ہے، کس بارے میں؟ اسلام کو ختم کر دیا جائے، کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے، کئی ایسے منصوبے بنائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کوشش بڑی کی ہے مگر اللہ کے اس کلام کا اعجاز یہ ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ تو دین کی اصل شکل موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں تو وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا حربہ تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، اہل اسلام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے۔ کوشش کرتے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے، مگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا سے اسلام مٹانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج تو اللہ کے فضل سے پاکستان بھی ناقابل تسخیر بن چکا ہے، پاکستان کو فتح کرنا ممکن نہیں رہا اللہ کے فضل سے۔ پاکستان کی حدود اور سرحدیں محفوظ ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نور اللہ مرقدہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا تم کہتے ہو پاکستان ریت کی دیوار ہے، اللہ کے فضل سے یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان قیامت کی دہلیز تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ساری زمین برابر ہوتی ہے، ہو جائے، نہ مکہ مدینہ ختم ہوگا نہ پاکستان ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر قیامت تک کے لیے قائم رہنے کے لیے بنا۔ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ہم جغرافیائی طور پر فتح نہیں کر سکتے، ہم اس کو مادی اسلحہ سے فتح نہیں کر سکتے، پھر اسلام کو ختم کیسے کیا جائے؟
انہوں نے کہا جی اچھا اگر کسی جسم سے، اب اسٹریٹجی بدلی انہوں نے، اب حکمت عملی اور پالیسی بدلی انہوں نے، کہتے ہیں جی کسی جسم سے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، کسی جسم سے جان نکال دی جائے تو جسم کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ جسم کو دفنانا ہی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے نا، آنکھیں بھی وہی ہیں نا، لب بھی وہی ہیں، کان بھی وہی ہیں، بندے کا چہرہ مورا جسم جسہ بھی وہی ہے، مگر اب اس کو دفنانا پڑے گا، کیوں؟ اس سے جان نکل گئی۔ جان نکل جائے تو ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، پہلے یہ تلاش کرو ان کے ایمان کی، اسلام کی جان کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار تھے تو کس وجہ سے تھے، جو اپنی آل اولاد کربل میں قربان کروا کے گئے تو کس وجہ سے گئے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں تھا، جو بہت کچھ تھے، سب کچھ چھوڑ کر جس کو دیکھنے کے لیے گئے، وہ مکہ سے ہجرت کرنے والے ہجرت کیوں کر کے گئے؟ کچھ بھی نہیں تھا، بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے تو کس وجہ سے آ گئے؟ یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ روتا کون لپٹ کر در و دیوار سے؟ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کے جلوے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کا عشق ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ ان کا ذوق ہے، یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کی الفت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہی جان ایمان ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ اگر لوگوں کے سینوں سے نکال دی جائے، اسلام بے جان ہو جائے گا۔ عشق رسول کی جان، روح نکال دی جائے، اسلام وجود رکھتے ہوئے بھی بے معنی ہو جائے گا۔ اور اتنے زیادہ دنیا کی دوسری بڑی قوم مسلمان ہیں، بے معنی ایک روئی کا ڈھیر ہو جائیں گے اور ایک اڑتا ہوا گالا ہو جائیں گے۔ ان کے وجود کی پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر یہ اپنی شکارگاہ کے شکار ہوں گے، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ صرف ایمان کی جان نکال دی جائے، وہ ایمان کی جان محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، مودت رسول ہے۔ کیوں؟ جب اعلان کیا تھا کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، لوگوں تمام رؤساء اور سردار آ گئے ہو نا قریش کے، 40 سالہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے نا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار جری جوانوں پر مشتمل لشکر تم پر ابھی حملہ کر کے سب کچھ نیست و نابود کر دے گا، تو کیا میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق بھی ہیں، آپ تو امین بھی ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں میں ہم نے ایک دن بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو خلاف واقعہ بات کرتے نہیں دیکھا، جو آپ نے کہہ دی ہے بات ویسے ہی نکلی ہے، لہٰذا اب اگر کہہ دیں گے نا کہ اس چوٹی کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، ابھی حملہ کرنے والا ہے، ہم بالکل آپ کی تائید بھی کر دیں گے اور مان بھی جائیں گے اور تصدیق بھی کریں گے۔ اور میں اچھا اتنا یقین رکھتے ہو مجھ پر؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی و رسول ہوں۔ اللہ ہی الہ، اللہ ہی معبود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے سے لوگ اب خاموش ہو گئے، دل نے گواہی دی، بندہ بھی سچا، بات بھی سچی کرتا ہے، مگر اگرچہ بات سچی کرتا ہے، بات بڑی کر گیا، بات بڑی کہہ دی ہے۔ اتنی مشکل ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، مدتوں سے، صدیوں سے، نسل در نسل ہم اصنام پرستی میں لگے ہیں، ہم غیر اللہ کو پوجنے لگے ہیں۔ ارے 360 بت تو ہم نے کعبے کے اندر رکھ چھوڑے ہیں، اور اس کے صحن میں اور مطاف میں ہم نے کئی مورتیاں گڑی ہیں، ہر ایک کے گھر اپنا بت ہے۔ اب اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، صرف میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو اتنی بڑی بات یہ سن کے واپس چلے گئے۔ اب جس کے سینے کو اللہ نے محبوب کے دین کا مدینہ بنانا تھا، ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لی۔
تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ملکۃ الارض خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے زید رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ بات اس لیے کی ہے میں نے کہ پہلے رسول اللہ کو سچا مانا، آپ کو محبوب مانا، پھر اللہ کو مسجود مانا۔ بغیر دیکھے کہ خدا پر یقین ان لوگوں کو تب آیا جب محبوب علیہ السلام کی زبان پر یقین آیا۔ انہوں نے کہا جی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اگرچہ سب سے بڑا عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ وہ تو عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، لیکن ترتیب شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے رسول اللہ کو سچا ماننا ہے، پھر ہی قرآن کو سچا ماننا ہے اور رب کے فرمان کو سچا ماننا ہے۔ تو یہ جان ایمان ہے۔ اگر نبی کا مقام و مرتبہ پست کر کے اور لو کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے نا، تو یہ ایسا ہے کہ جو فارمی مسلمان بن جائے گا، جو ایسا ہے کہ اس کے دل سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے اور رسول اللہ کی محبت اور عشق نکال دیا جائے، یہ کہا جائے کہ نبی بھی ہم جیسا ہی ہے یار، وہ نبی بھی ہم جیسا بشر ہی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، ہمارے جیسا ہی، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہی ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے تھے، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی انہی گلی بازاروں میں چلتے تھے، ہم بھی انہی گلی بازاروں میں چلتے ہیں، اور نبی بھی ہم جیسا بشر ہے۔ اس لیے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے نبی کو، تو یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن معاذ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا اختیار کم ہے، شیطان کے اختیار زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سن کر نبی کی عزت و شان دل میں آتی ہے، یہ سنا کر عیسائی کلمہ پڑھے گا یا اسلام سے دور ہوگا؟ مسلمان پکا مسلمان بنے گا یا اپنے اسلام سے بیزار ہو جائے گا؟ اب یہ وہ نسخہ ہے کفر کا جو اسلام کے لبادے میں چھپے لوگ کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ میں نے وزٹ کیا، یونیورسٹیز کے اندر وزٹ کیا، کالجز کے اندر وزٹ کیا، تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں وزٹ کیا۔ ایسے بدعقیدہ لوگ جب اسلام کی تبلیغ کریں گے کہ جن کی تبلیغ سے حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ نہیں چھلکتا، جن کے تبلیغ سے عمر فاروق کا نظریہ نہیں نظر آتا، جن کی تبلیغ سے عثمان غنی کی اطاعت نظر نہیں آتی، جن کی تبلیغ سے حضرت علی المرتضیٰ کا عشق نظر نہیں آتا، جن کا روکھا اسلام اور جن کا غلط اسلام رسول اللہ کی محبت سے دور کر رہا ہے، یہ وہ کفر کا ہتھ کنڈا اور اختیار ہے کہ جس نے ہمارے سلیبس کو کیپچر کیا، ہمارے نظام تعلیم کو اپنے زیر بام لیا اور اس پر قبضہ کر کے جو چاہا کتابوں میں لکھا اور جو چاہا کتابوں میں چھاپ کر پڑھایا۔ اس لیے آج بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مولوی کی بات سمجھ نہیں آتی، جس نے درس نظامی کیا، جس نے مفتی کورس کیا ہے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں اگر فاضل درسیات ہونے کے باوجود ممبر چھوڑ کر MBBS ڈاکٹر کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر نسخہ تجوید کرنا شروع کر دوں، بندے مرنا شروع ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے؟ اگر وہی ڈاکٹر اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑ کر، اپنا مطلب اپنا کلینک چھوڑ کر، ہاسپٹل چھوڑ کر اس ممبر پر آ کر بیٹھ جائے، لوگوں کے عقیدوں کی موت ہونی شروع ہو جائے گی یا لوگ صحیح العقیدہ بننے لگ جائیں گے۔ جس کا کام اسی کو ساجے۔ تجھے دین کی بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی، تجھے ممبر سے اٹھنے والی صدا اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ تیرے اسکول میں تجھے کچھ اور پڑھایا گیا ہے، اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ نے دین کا علم دیا اپنے نبی کو، کس صورت میں دیا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی صورت میں ساری کائنات کا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ، دین کی فقاہت، دین کی سوجھ بوجھ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی، انہوں نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھ کے ہمیں پڑھایا، ہم اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے سامعین کو دین سنا رہے ہیں، منبر و محراب سے رسول اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ دین ہے
جو گھڑا نہیں گیا بلکہ اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے پڑھا گیا دین ہے۔ ساری فرقہ واریتوں کو بالائے طاق رکھ دو، ساری فرقہ واریتوں کو ایک طرف رکھ دو۔ ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ بتاؤ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی سمجھ تجھے اور مجھے زیادہ آئی ہے یا ابو بکر صدیق کو زیادہ آئی ہے؟ دین کی سمجھ صحابہ کرام و اہل بیت کو زیادہ آئی ہے یا ہمیں زیادہ آئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن اترتا بھی دیکھتے تھے، قرآن مصطفیٰ کی زبان سے بولتا بھی سنتے تھے۔ صفہ کی یونیورسٹی کے یہ طالب علم، یہ مدرسہ صفہ کے سٹوڈنٹس کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود عقیدہ پڑھایا، ہمیں خود اسلام بتایا، آؤ ہم تمہیں وہ اسلام بتاتے ہیں جو رسول اللہ نے خود اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے، خود بتایا ہے۔ ایک محفل میں، ایک مجلس میں ہم حاضر تھے، ایک بندے نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ سنت مطہرہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھایا، دائیں ہاتھ سے پیا۔ ایک بندے نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع، منافق تھا، اصل میں باور یہ کرانا چاہتا تھا کہ اسلام کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی خلاف ورزی بھی کر لی جائے تو کوئی بات نہیں، اسلام کو رف ثابت کرنا چاہتا تھا، اسلام کے احکامات کو ایزی لیا اس نے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھے بندہ خدا دائیں ہاتھ سے کھانا، اس میں برکت ہوتی ہے، دائیں ہاتھ سے کھا، سنت میں ویسے ہی برکت ہے، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وہ آگے سے بڑی بدتمیزی سے بولا، چونکہ مقام نبوت کو بڑا کم کر کے پست کر کے بیان کرنا شروع سے ہی ان کا طریقہ ہے۔ کہنے لگا جی وہ میرے دائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، میں کھا نہیں سکتا۔ ٹھیک تھا اس کا ہاتھ، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا بہانہ بنا کے اسلام کی مخالفت ہم نے کرنی ہے، اس لیے بہانہ بنایا، دائیں ہاتھ میں میرے مسئلہ ہے، یہ اوپر نہیں ہوتا، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ حالانکہ ٹھیک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا دایاں ہاتھ اوپر نہیں ہوتا، اچھا پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر آخری لمحے تک ساری زندگی وہ دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے دیکھا یہاں تک کہ نظام قدرت کو بھی بدلتے دیکھا، جو میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا۔ تو لو ذرا، کیا نبی معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مچھر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ سچا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، بریلی سے صدا آتی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ عقیدہ سچا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک اسی طرح دعوت میں ہم بیٹھے تھے، بکری روسٹ ہو رہی تھی، تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے مہمان نواز نے، میزبان نے بکری روسٹ کرنی تھی۔ تو جب پک چکی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی پک چکی ہے، ہاں جی پک چکی ہے، آپ کو بکرے کی گردن اور اگلی دستی جو ہے ہاتھ والا حصہ، ہاتھ کہتے ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں، دستی والا گوشت آپ کو زیادہ پسند تھا۔ ہاں جی یہ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں کہ گردن کا گوشت پسند تھا اور دستی کا گوشت پسند تھا، ہمیں سناتے بھی ہیں کئی لوگ، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو داڑھی بھی بڑی پسند تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی بڑی پسند، سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا۔ تو میرے آقا کریم کی ساری پسند کو پسند کر لو، اللہ تمہیں پسند فرما لے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھی پک چکی ہے تو اگلی ٹانگ ایک نکال کے نا مجھے پیش کر۔ فوراً حکم کی تعمیل کی، ٹانگ نکالی انڈیا سے، آپ کو سرو کر دی، پیش کر دی، خدمت میں حاضر کر دی، آپ نے تناول فرما لی۔ آپ نے پھر فرمایا دوسری ٹانگ بھی بکری کی اگلی پیش کر، اتار کے فوراً حکم کی تعمیل کی، اگلی دوسری ٹانگ بھی اتار کے پیش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی ہر ادا میں امت کی اصلاح ہے، آپ کے ہر فرمان میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، دیکھیے اس کے اندر سبق کتنا ہے۔ اور قیامت کی دہلیز تک رسول پاک نے صحابہ کے واسطے سے ہمیں عقیدہ کیا پڑھایا ہے، خود بتایا ہے
اللہ نے میرے اختیار میں کیا کچھ دے رکھا ہے، خود بتایا مجھے بے اختیار نہ سمجھنا، مجھے مالک کل اور مختار کل ماننا ہی اصل ایمان ہے۔ میں اگر کہوں کہ بکری کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں تو ہر ایک مجھے لا علم کہے گا، مجھے کہے گا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بکری کی اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری ٹانگ کا بھی مطالبہ فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابی ایک اور اگلی ٹانگ پیش کر۔ صحابی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی 2 ٹانگیں ہیں تیسری ہوتی نہیں ہے، کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بکری کی 3 ٹانگیں نہیں ہوتی، اگلی 2 ہی ہوتی ہیں، بلکہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں پیش کرتا، اب پیش کر بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں پیش نہیں کرتا، بلکہ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں بھائی لاتے نہیں ہو نکال کے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم کے مطابق بکری کی اگلی 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تیسری ہے نہیں، پیش کرنے سے قاصر ہوں، انکار اس لیے نہیں کیا، آپ کے فرمان کا انکار کروں نہیں کر دیا اللہ میرے سارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ آپ کی بارگاہ میں نہیں کا یہ سزا ہے اور یہ عذاب ہے، خاموش اس لیے کھڑا ہوں، تیسری ٹانگ ہے نہیں، پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا اطاعت کیا ہے، اتباع کس کو کہتے ہیں، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو یہ نہ دیکھ کہ بکری کی اگلی ٹانگیں کتنی ہوتی ہے، تو صرف یہ دیکھ فرما کون رہا ہے۔ خدا کی قسم تو میرے کہنے پر بکری کی اگلی ٹانگیں نکالتا چلا جاتا، بکری کی اگلی ٹانگیں نکلتی چلی جاتی، اس لیے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام نے محبوب کو مالک و مختار بھی مانا ہے اور مشکل کشا بھی مانا ہے، حاجت روا بھی مانا ہے۔ وقت مختصر ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ وہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، مگر ساری مشکل کشائی مصطفیٰ کے راستے سے آتی ہے۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، مگر ساری حاجت روائی مصطفیٰ کے راستے سے آتی ہے۔ ایک خاتون حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، اس لیے کہ آپ زیب تن فرمائیں۔ تحفہ پیش کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، زیب تن فرما لیا۔ تھوڑی دیر بعد بہت جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو ہاتھ لگاتے ہیں، سٹف جس طرح بندہ چیک کرتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی عمدہ چادر ہے، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، فوراً عطا فرما۔ باہر گئے صحابہ گھیر لیا، تجھے پتہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی موسم کی وجہ سے، اگر نہ ہدیہ آتا تو خرید فرمانا پڑتی، ہدیہ آ گیا تھا، اور تجھے یہ بھی پتا تھا کہ جو میرے آقا سے مانگتا ہے اس دہلیز پر آیا ہوا مانگتا کبھی خالی نہیں جاتا، کبھی ناکام نہیں جاتا، نامراد نہیں جاتا۔ تجھے پتا تھا رسول پاک نے تجھے خالی نہیں لوٹانا، تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی، مانگی کیوں تو نے؟ تو وہ کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، سارے تنقید کرنے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں او یارو میری بات بھی تو سنو اور مجھے بھی بولنے کا موقع دو، میں نے یہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے نہیں لی، میں نے اس لیے لی ہے جب میری وصیت یاد رکھنا، جب میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے رسول پاک کے جسم سے لگے ہوئے دھاگوں کے اندر اس غلام کو کفن دے دینا۔ میں نے موسم کی شدت سے بچتے ہوئے یہ چادر نہیں لی، میں نے تو قبر میں عذاب نار سے بچنے کے لیے اور حشر میں رسول اللہ کی توجہ لینے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہاں پر اس کی مشکل کشائی مانی ہے جہاں پر سارے چھات چھوڑ جاتے ہیں، میں نے وہ داغے اپنے ساتھ کر لیے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے بدن کو چوما ہے۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مگر اللہ کتنا بڑا مشکل کشا ہے، وہ ان دھاگوں کو بھی مشکل کشا بناتا ہے جن دھاگوں نے چند لمحوں کے لیے رسول اللہ کے جسم کو چوم لیا ہے۔ وہ حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے جو ہم قرآن سے پڑھیں گے، آقا کے فرمان سے پڑھیں گے، کسی اور کے عقیدے سے زیادہ ضروری ہمارے لیے صحابی کا عقیدہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصل دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی خادم رضوی صاحب میرے استاد محترم، آپ کے عرس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں، ساری زندگی اسی عشق رسول کی انہوں نے اذان دی ہے۔
اگر وقت ملے بلکہ نکالیں وقت تو وہاں پر حاضری ضرور دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔